سے برے کو برا اور اچھے کو اچھا سمجھو. صلوات پڑھے محمد. مگر بات یہاں سے چلی تھی، اچھے کو اچھا اس لیے نہیں کہو کہ لوگ مجھے شاباشی دیں گے یعنی صلہ دیں گے، برے کو برا نہ کہو ورنہ کہوں گا تو پھر لوگ مجھے کہیں گے بہت اچھا مبلغ ہے. نہیں، خدا کی خوشنودی کے لیے اچھے کو اچھا کہو اور خدا ہی کی خوشنودی کے لیے برائی کو برا کہہ کر اسے رد کر دو، ورنہ پھر دوسرا ایک اور مرحلہ شروع ہوگا. جب میں شروع کروں گا تو میرا موضوع ادھر ہی رہ جائے گا. ریاکاری میں انسان داخل ہوتا ہے. کتنا معاشرے کے اندر، افراد کے اندر آواز سجا کر خوبصورتی سے تلاوت کرے، گھر میں سستی اور کاہلی سے تلاوت کرے، چھٹے امام فرماتے ہیں یہ انسان ریاکار ہے، جبکہ نیت بالکل درست ہے. مشکل ہوا نا مولوی حضرات کے لیے، میرے لیے مشکل ہوا. محفل میں، مجلس میں اور آواز ہو، گھر میں اور آواز ہو. ایک صاحب نیکرز میں یعنی ہاف پینٹ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. میں نے کہا مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں کرو. کہتے ہیں آپ بتائیں باطل ہے؟ میں نے کہا کیوں کہوں باطل ہے؟ باطل نہیں ہے، لیکن صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں ٹی پی او صاحب نے آپ کو بلایا ہے، ان لباس میں جاؤ گے ان کے پاس؟ اگر کوئی ٹی پی او تو ناراض نہیں ہونا بھائی کدھر جوڑ دیا ہمیں. چلے اور تھوڑا سا بڑھتے ہیں، وزیر اعلیٰ نے بلایا، ہو سکے تو دوسرے ملک سے لباس منگائیں گے جانے کے لیے، نہیں ہوا تو کم از کم اسے تو ٹھیک کر کے جائیں گے، 2 مرتبہ شیشے کے پاس جا کے باقاعدہ صحیح کر کے جائیں گے. اور خدا کے پاس جملہ صحیح نہیں، نیکرز میں. آج جمعے کے اندر باقاعدہ ایک جھگڑا ہوا مومن کے ساتھ میرا، آج جمعے کے خطبے کے اندر دیکھا ایک بندہ، ہو سکتا ہے میکنک ہوگا، ویلڈر ہوگا، کچھ ہوگا، سر سے لے کر پیر تک دنیا کا گند بلا اس کے لباس پہ لگا ہوا. اور آج کی بات نہیں ہے، میں مسلسل کئی دنوں سے، کئی جمعوں سے، یعنی ایک ہفتے میں ملاقات ہوتی مومنین سے اور ہر ہفتے میں ان کو دیکھ رہا تھا. آج اس کی بدقسمتی یا میری بدقسمتی، سیدھا آ کے میرے پاس برابر میں پہلی صف میں بیٹھ گئے. میں نے کہا یا تو جا کے لباس پاک کرو یا ان کی نماز خراب نہیں کرو. اوہ اتنا برا لگا، میری وجہ سے ان کی نماز کیسے خراب ہو گئی؟ اب میں کیسے کھول کے دکھاؤں کہ اس کی نماز خراب ہو گئی؟ یہ دکھانے والی چیز نہیں ہے. وہ دلیل دے کر کہنے لگا آپ بتائیں آئل لگا ہو تو کس امام نے کہا ہے کہ نماز باطل ہے؟ میں نے کہا باقی ساری باتیں امام کی سن لی ہے، یہ رہ گیا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آج تمہاری بیٹی کی شادی ہو اس لباس میں، اس گندگی کے ساتھ جیسے نماز جمعہ پڑھنے آئے ہو، شادی میں جاؤ گے دوست نے دعوت پہ بلایا ہے، پوری کوشش کرتے ہیں کہ زندگی میں جو اچھا جوڑا ہے اسے پہن کر جاؤں. خدا کے پاس اس حالت میں خدا کو مانو، خدا کو مانو، نہ ماننے والوں کو کہا جاتا ہے. بہت مشکل مسئلہ ہے کہ اگر یہ مرحلہ ہے لوگوں کے سامنے کوئی اور مرحلہ، خدا کے لیے کوئی اور مرحلہ. چھٹے امام صادق امام فرماتے ہیں یہ ریاکاری اور ریاکار کافر ہے. خدا کہے گا جس کے لیے کام کیا جاؤ اس سے ثواب لو، مجھ سے ثواب نہیں لو، کیا رہ جائے گا؟ آئیے دوبارہ مزد کی بات کر رہا تھا. لا اسألکم علیہ اجرا، میں کچھ نہیں مانگتا. حق تھا کہ نبی فرمائے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، جس سے مانگنا وہ جانتا ہے. لیکن خود خدا اگر کہے الا المودۃ فی القربہ، ہاں مودت ذوی القربہ مانگو، تو پھر رسول پر پھر واجب ہے کہ مانگے. یہ بات ہم آخری مصائب کے جملے میں عرض کرتے ہیں، لیکن آج ابتدا میں عرض کر رہا ہوں. افسوس، صد افسوس مسلمانوں پر. کافر کی بات نہیں ہے، فاسق کی بات نہیں، یہود و نصارہ کی بات نہیں ہے. یہود و نصارہ نے تو ان کی مظلومیت کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے. نعرہ تکبیر آج بھی یہی ہو رہا ہے نا، نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے جن کے لیے مودت ذوی القربہ مانگی گئی تھی، اگر عداوت مانگی جاتی اس سے دشمنی زیادہ ممکن نہیں تھا. ایسی دشمنی کی گئی، کیا اجر رسالت ادا ہوا ہے؟ آج تک ہو رہا ہے. یہ جو بل کا چکر چل رہا ہے آج کل، باقاعدہ ایک جگہ ہوا ہے معاویہ کی
ماں کا نام لینے پر اس نے باقاعدہ پرچہ کٹوایا۔ آج 1400 سال سے مولا کائنات کے والد کو لوگ کافر کہتے ہیں، وہ سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ چل رہا ہے نا؟ بی بی آمنہ کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، رسول کی والد گرامی کو، رسول کے چچاؤں کو، رسول کے داداؤں کو اسلام پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ خدا فرمایا تقلبک فی الساجدین، ہم نے تمہاری پاک روح اور پاک نسل کو سجدہ کرنے والوں کے صلب میں رکھا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، اپنا ایمان مستحکم رکھو۔ درود پڑھے محمد وآلہ۔ اس پاک اور الہی خدمت پر دنیا کیا دے گی رسول کو، لیکن انسانوں کی نجات کی خاطر رسول کو حکم ملا کہ الا المودۃ فی القربہ، کچھ نہیں مانگو لیکن مانگو تو ذوی القربہ کی محبت مانگو۔ جب بات کہیں جا کے پھنس جائے نا تو پھر چون اور چرا کی بات شروع ہوتی ہے۔ میں نے شاید یہاں یا کسی اور مجلس میں ذکر کیا تھا، تیوں نے شروع کیا ہے کہ نہیں یہاں ذوی القربہ سے فلاں مراد ہے، فلاں لوگ مراد ہے، فلاں مراد ہے۔ بڑے جوش خطابت کے ساتھ فرما رہے تھے کہ دیکھو جب ہم کہتے ہیں اہل خانہ گھر والے تو نمبر پہلا گھر والی کا آتا ہے، آتا ہوگا، اس میں کس نے منع کیا؟ رسول کے تو 11 اور 9 ازواج تھیں، اہل البیت میں پہلے ان کا آنا چاہیے، لہٰذا ذوی القربہ سے مراد اہل البیت سے، گھر والوں سے، ازواج مطہرات سے، ماؤں سے محبت کرنے کا حکم ملا ہے۔ آئیے قرآن سے معلوم کرتے ہیں کہ ذوی القربہ سے مراد کیا ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے آئے اطاعت کے ذریعے سے اولی الامر کی بات کی تھی کہ قرآن اولی الامر کن کو مانتا ہے امام کے ذکر کے دوران۔ آج ہم ذوی القربہ قرآن سے معلوم کرتے ہیں۔ ایک آیت ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، فدق کا معاملہ ہے، پکی بات ہے، روایات احادیث ہماری نہیں، سوائق محرقہ اس کتاب کا ترجمہ، کبھی نام کا ترجمہ دیکھا ہو، دلوں کے جلانے والی کتاب۔ لکھنے والے نے کیوں لکھا ہے؟ شیعوں کے دلوں کو جلاؤں، یہ کتاب لکھ کے آتے آتے خود ہی بیان فرماتا ہے کہ جب آئے آت ذی القربہ حقہ قرآن میں نازل ہوا اور رسول پر نازل ہوئی آیت، تو خداوند عالم کے اس حکم کو لوگ نہیں سمجھ سکے۔ کون ہے ذوی القربہ؟ نبی کریم سے سوال کیا تو نبی کریم نے باقاعدہ نام لے کے علی، فاطمہ اور حسن حسین ذوی القربہ، خدا باقاعدہ ان کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بارہ کا عدد لوگوں نے یاد کیا ہوا ہے، لوگ ہنستے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے۔ 12 کو پورا کرنے کے لیے 4 خلفاء، پھر کچھ محترم شخصیات کا نام لیتے ہیں، امام حسن، امام حسین، جناب سیدہ کا، پھر اس کے بعد باقاعدہ سلسلہ 12 کے معاملے میں معاویہ اور یزید کا بھی نام لے کر 12 کی تعداد پوری کی جاتی ہے۔ جبکہ الحمدللہ، لاکھ لاکھ شکر، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔